وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اسد عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کو ملا کے ہم نے ایک انیشل پلان بنایا تھا جو پرائم منسٹر نے خود آگے کراچی میں جس کا بتایا تھا. سبسیکوینٹ ٹو دیٹ ہم نے ڈرینیج کا کام پہلے شروع کرنے کے باقی کام تو ہو رہے ہیں بیکاز وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے کر رہی ہے اور پروونشل گورنمنٹ اپنے کر رہی ہے, لیکن ہم وہ ساتھ ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے آگے چل رہے ہیں. لیکن ایک کام ایسا تھا جو نالوں کی کلیننگ اور ان کی اپلیکیشن کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم بالکل ساتھ کام کریں گے, اور ان اسٹارم واٹر ڈرینس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ہمارے دو نیٹ ورکس ہیں, جاری ریور اور ایک کبیر ریور کا نیٹ ورک, اس کے ساتھ جو 3 بڑے نالے ہیں محمود آباد, گجر اور اورنگی نالا, ان پہ ہم پہلے کام شروع کریں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹریبیوٹریز ہیں یعنی جو ان کو فیڈ کرتی ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان پہ انکروچمنٹس ہیں یا ان میں ان کی گنجائش بنانے کی اگر کہیں ضرورت ہے یا ان کی صفائی کی کہیں ضرورت ہے, وہ سب ساتھ کام کریں. پہلا پروجیکٹ ہم نے اس سلسلے میں محمود آباد نالے کا لیا, اور میں یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی کہ اس پروجیکٹ میں ہم نے انیشلی بڑی باتیں ہوئی تھی کہ اتنا خالی کرنا ہے, اور ہم نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے دونوں کی یہی رائے تھی کہ سب سے پہلے لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو وہ ہم نے سولوشن کرا. کینیڈی یونیورسٹی کو ہم نے دعوت دی کہ ہماری مدد کریں. کینیڈی یونیورسٹی نے محمود آباد نالے, تینوں نالوں کے لیے ہم نے انہیں کہا, اور محمود آباد نالے کے لیے تقریباً 1 مہینہ پہلے انہوں نے اپنی فائنل رپورٹ دی. آج سے 3 ہفتے پہلے تقریباً ہم نے PCIC کی ایک میٹنگ کی, 2 ہفتے پہلے کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کی اور اس کو اپروو کیا اس پلان کو. اس سلسلے میں گجر نالے محمود آباد نالے سے تقریباً 238 مکانات تھے. ہم نے کہا سافٹ انکروچمنٹ جو ہے ان کو تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن 238 مکانات تھے جو پارشلی یا فلی نالے کی وڈتھ اور نالا ڈیزائن ایسے کرایا تھا کہ جو پانی کا ڈرینیج ہے اس پورے کیچمنٹ میں اس کو وہ ڈرین کر جائے, سمندر تک لے جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں سائڈ پہ ہم روڈ بنائیں اور چھوٹی سی فٹ پاتھ ہو دونوں سائڈ پہ, تاکہ وہ پروٹیکٹ ہو انکروچمنٹ سے آگے جاتے ہوئے بھی, اور ان نالوں کو پکا بھی کرنا ہے, محمود آباد نالے اور باقی نالوں کو لائن بھی کرنا ہے. یہ پہلا اس سلسلے میں جیسے میں نے بتایا 238 ہاؤسز تھے. ایز آف رائٹ ناؤ آج ہم نے میٹنگ کی 205 مکانات یا جو انکروچمنٹس تھے ان کو ادھر سے ہٹائے جا چکے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ہم ساری پارٹی سے مل کے کچھ پارٹی وغیرہ PTI کے پارٹی سے لوگوں نے مل کے کام کیا, لوگوں کے پاس اپروچ کیا, تو بڑی پیسفلی یہ سب تک آج ہماری جو انکروچمنٹ کی ٹیم تھی وہ بھی آئی کہ ہم نے ان سے پوچھا ساروں نے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اتنا پیسفلی تھا کہ کئی جگہ پہ جو ہمارے ورکرس تھے ان کو چائے بھی پلائی لوگوں نے اور کھانا بھی کھلایا, اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بہتری کے لیے سب مل کے کام کر رہے ہیں. 205 کلیئر ہو چکے, باقی 33 رہ گئے جو نیکسٹ ویک میں ہو جائیں گے, اور وہاں بھی ہمیں ایشور کیا جو ہماری ٹیم ہو چکی کہ وہاں کوئی ایشو نہیں ہے, صرف ٹائم لگا ہے, ہمیں کوئی شروع ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ NDMA اس کام کو کرے, تو NDMA نے وہ کام شروع کر دیا, اور NDMA نے FWO کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہا ہے, اور FWO بھی موبلائز ہوگی. اس وقت سائٹ پہ انہوں نے کام شروع کر دیا, فائنل ڈیزائن ہو رہا ہے, اور کوشش یہ ہوگی کہ نہ صرف یہ نالا بلکہ باقی 2 نالے اور ان کی ٹریبیوٹریز سے پورا سسٹم اگلے مانسون سے پہلے, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ مئی جون سے پہلے تک ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. دوسرا نالا جو ہے گجر, اس کی بھی آج ہم نے ایک میٹنگ لی, اس میں بھی ہم نے دیکھا وہی پرنسپل جو کہ ہم نے محمود آباد نالے کے لیے ایک یونیفارم پرنسپل یہ کہ کہیں سے زیادہ لوگ بتائیں گے کہیں سے کم, وہی پرنسپل یعنی جو نالے کی وڈتھ کی ریکوائرمنٹ ہمیں ٹیکنیکل لوگ بتائیں گے, اور اس کے ساتھ جو روڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ایک ایسٹیمیٹ بنائے, اور انشاءاللہ گجر نالے اور اس کے بعد اورنگی نالے پہ بھی یہ کام شروع ہوگا. بہت اچھی بات ہے کہ شہر کے لیے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے ہم کام کر رہے ہیں, اور ایک پازیٹیو طریقے سے کام ہو رہا ہے.
اور میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز PTI اور MKM کی دونوں کی ریپرزنٹیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پازیٹیولی اس چیز کو دیکھا ہے، اور پازیٹیولی دیکھنے سے یہ ہوا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انکروچمنٹس ہٹانا ایک میجر ایشو بن جاتا ہے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا وہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے ہماری طرف، صد کی حکومت کی طرف بھی اور وفاقی حکومت کی طرف بھی، کہ جو ایک میرے خیال میں کراچی والے جو ہیں وہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے ہماری طرف، صد کی حکومت کی طرف بھی اور وفاقی حکومت کی طرف بھی، کہ جو ایک تاریخی اعلان کیا گیا وفاق اور صوبے نے مل کر ساتھ شہر کے لیے کام کرنے کے لیے جو وعدہ کیا تھا، کیا واقعی اس کے اوپر کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں سے جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو وفاق کی ذمہ داری ہیں مکمل طور پہ، اور کچھ بہت سارے ایسے ہیں جو صوبے کی ذمہ داری ہیں، تو ان پہ الگ الگ کام ہو رہا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ بالکل مشترکہ جہاں پر کام ہونا ہے، اور اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ اسی منصوبے کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور جو ساری بات چیت شروع ہوئی تھی، تو وہ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ جو تیاری کی جا رہی تھی اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے پروفیشنل انداز سے NED یونیورسٹی کے ڈیزائن کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیزائن مکمل ہو گیا۔ سندھ حکومت کی جو ذمہ داری تھی یہاں سے انکروچمنٹس ہٹانے کی، اس کے اوپر ان کا کام شروع بھی ہو گیا، تقریباً مکمل بھی ہو گیا، صرف 33 گھر باقی رہ گئے ہیں، اور گراؤنڈ کے اوپر وفاق نے جو کام کرنا تھا، وفاق کے اداروں نے FWO گراؤنڈ پر ہے، NDMA کی ذمہ داری تھی، NDMA نے انگیج کیا ہے FWO کو، ان کی ٹیمز گراؤنڈ پر آ گئی ہیں، اکوپمنٹ آ گیا اور کام شروع ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے یہ جو کام ہونا ہے اس کی بات مستقبل میں نہیں ہم کر رہے ہیں، وہ کام حاضر میں شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ایک کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو بہتری کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کرتے رہیں گے۔ ٹائم بڑا ٹائٹ ہے، چیف منسٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے جون میں، ایکچولی اس کا ابھی جو مائل سٹون دکھا رہے تھے ہمیں، وہ 17 جولائی بن رہا تھا ان کا، مطلب ایک ایک دن ناپا جا رہا ہے، کیونکہ بارشیں آگے آنے والی ہیں، اور کراچی کے اندر یہی جولائی اگست کے مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں۔ میری شادی بھی جولائی میں ہوئی تھی، 4 دن بارش ہوئی تھی مجھے یاد ہے، تو اس لیے، اور NDMA کی FWO کی ٹیم جو ہے وہ بالکل کمیٹڈ ہے اس ٹاسک کے لیے۔ اب ذمہ داری ہماری دونوں حکومتوں کی یہ ہے کہ جو بھی ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، کوئی اپروولز ہیں جو حکومتی سطح پہ ملنی ہے یا فنڈنگ ملنی ہے، تو وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ جاری رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ابتدا اچھی ہوئی، آگے اسی طریقے سے بھی چلتے رہیں گے۔ میں خصوصی طور پہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، اور ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے بہت ساری اور طریقے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا رول ماڈل بھی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں اپنا سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے بھی جب ترقیاتی کام ہو اور شہر کی، صوبے کی، ملک کی بہتری کا کام ہو تو اس کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکیں، تو وہ نہ صرف ملک کے لیے، شہر کے لیے، صوبے کے لیے اچھا، میرے خیال میں ان سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی اچھا ہے، تو سیاسی پارٹیوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ میں امین بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کریں۔ علی شاہ صاحب، سر عمر صاحب، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور MKM کی کوششوں کاوشوں سے جو 1.1 ٹریلین کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج پہ رکھا گیا ہے، اب الحمدللہ یہ گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مشترکہ کوششیں کاوشیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس NDMA بھی ہے اور ساتھ ساتھ مختلف حلقے بھی ہیں، ان کی کوششیں بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن MKM یہ سمجھتی بھی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پیکیج کام کیا جا رہا ہے یہ عارضی سہولت کاری ہے۔ وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی، میں نہیں سمجھتا کہ پانی کا مسئلہ ہو یا سیوریج کا مسئلہ ہو یا سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہو، میرا حل زمرے میں نہیں ہے، لیکن شہر کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ MKM کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ یہ تمام کام مقامی حکومتوں کا بنتا ہے،
اور اگر مقامی حکومت بااختیار ہوگی، کراچی کا نوجوان انہی گلیوں محلوں سے نکل کر اگر شہر کی بہتری کے لیے، صوبہ کی بہتری کے لیے کام کرے گا، اور جو بیسک چیز ہے کہ مقامی حکومتوں کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی بھی ہے، لاڑکانہ بھی ہے، لاہور بھی ہے، پشاور بھی ہے، کوئٹہ بھی ہے، یقیناً اس کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے. لیکن یقیناً ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات آج میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے جو سی ایم صاحب نے کی کہ جو رول ماڈل محمود آباد میں اپنایا یعنی انصاف کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر، اسی رول ماڈل کو گوجر نالہ کے اوپر بھی اور ارنگی ٹاؤن میں بھی اپنایا جائے. یس، برابری کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر ہر وہ عمل جس سے شہر کی ترقی ہو رہی ہوگی، جس سے صوبے کی ترقی ہو رہی ہوگی، جس سے ملک کی ترقی ہو رہی ہوگی، ایم پاکستان ہمیشہ کندھے سے کندھے ملا کر چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ شہر کی بہتری کے لیے کام ہوتا رہے گا. سی ایم صاحب یہاں سے، شاہ صاحب یہاں سے، شاہ صاحب یہاں سے، شاہ صاحب ہند کو کم پیسے ملے ہیں کیونکہ ایک ذمہ دار وفاقی وزیر آپ کے ساتھ ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب بقول آپ کے کہ ترقیاتی کام سندھ کے متاثر ہوتے ہیں، پیسے وقت پر جو ہے آپ نہیں دے پاتے، تو کیا اس کے متعلق بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ اور دوسرا اسد عمر صاحب آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے قوم سے جھوٹ بولا گیا کہ منگوائی جا رہی ہے، لیکن کل آپ کے مشیر نے اعتراف کیا کہ ویکسین کا کوئی آرڈر نہیں دیا گیا. تو اس طرح کے معاملات کیوں قوم کے سامنے آتے ہیں؟ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ آج تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے کہا یہ بات ہوئی ہے کہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری، لیکن آج کی میٹنگ کے اعتبار سے جو ہماری ایک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی اس کا جو مینڈیٹ ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، اس کے باہر کی جاتے ہیں. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر فورم پہ، لیکن یہ فورم اس کے لیے نہیں تھا، اس لیے آج یہ بات نہیں ہوئی. ادروائز ہماری جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتی رہی. میں آپ کو جیسے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ آج جو اس پریس کانفرنس کے اندر کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایشوز جو ہیں صرف اس کے اوپر ہم نے کہا تھا بات کریں گے. کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا گیا. میں اس کو بڑی تفصیل سے آج شام کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان مل جائے گا. کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. جو اعلان ہوا تھا کہ پہلی سہ-ماہی میں اس سال کی ویکسین آ جائے گی، انشاءاللہ بالکل ویسا ہی ہوگا. اور جو اس کی NFC کا وارڈ، وہ دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. کیا آپ کے پاس یہ بات روشنی رہی ہے کہ کراچی کی ترقی کو کس نے روکا ہے آج تک؟ کراچی کے گٹر لائنوں میں جو یہ لحاف اور جو بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے تھے، یہ کون ڈالتا تھا؟ ایک لوگ پتھر ڈالتے جائیں، آپ نکالتے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی کو بھی روکنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے. دوسری مجھے میری بات سر کہ آپ کراچی کی ترقی کے تینوں بڑے دعوے دار ہیں اس وقت، کیونکہ تینوں اسٹیک ہولڈر ہیں، لیکن گراؤنڈ پر جو ہے وہ آج بھی وہی صورتحال ہے. میں صرف دوسری سطح پر بات بتاتا ہوں کہ اگر UC میں ناظرین MKM کا ہے تو MPA اگر جو ہے تحریک انصاف کا تو وہ کہتا ہے بلکہ MPA کی بدنامی ہو، ہم کیوں صفائی کریں. اسی طرح کی نیچے جو ہے وہ لیول پر باتیں بہت ہوتی ہے. آپ اوپر بیٹھتے ہیں، آپ زبردست بات ہے، لیکن نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کو کون منہ دے گا؟ لیکن اگر ہم اوپر سے ایگزامپل سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اگر ایسا ہے تو بہتری آئے گی. باقی جو آپ نے سوال کیا، اس وقت ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. اور یہ جو ایک ایگزامپل سیٹ کرے ہوپ فلی باقی جگہ پہ بھی محمود آباد نالہ تو آپ نے کیا، اس پر تو اتنی زیادہ تجاوزات نہیں تھی، لیکن گلشن نالے پر ہزاروں کی تعداد میں جو NED کی رپورٹ ہے اور اس سے پہلے بھی بنی تھی، وہ تو شاید 8-10 ہزار کے قریب ہے لگ بھگ. ایک تو اگر آپ کے پاس آپ کے علم میں ہو کیونکہ آپ اگلے مرحلے میں آپ وہیں جائیں گے، ان تجاوزات کے بارے میں کیا کوئی دوبارہ سے کوئی اسٹڈی کرائی جا رہی ہے؟ جو NED آپ کو رپورٹ دے چکی ہے 8 مقامات بتا دیں، اور کیا حکمت عملی ہوگی پھر ایسے حکومت کی ریویو کرے گی اسے؟ دیکھیے وہ آپ کو انہوں نے رپورٹ دی ہوگی 8-10 ہزار کی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انیشلی جیسے میں نے اس بات کو کہا کہ ایک نکالا گیا تھا کرائٹیریا، لیکن ہم نے اس کو تبدیل کیا کہ کم سے کم لوگ افیکٹ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
टेक्निकली मैं बात कह रहा हूँ कि जो रन ऑफ है, जितना कैचमेंट एरिया है वो पानी वो नाला निकाल सके। तो उस सिलसिले में महमूदाबाद पे जैसे मैंने बोला 238 का नंबर है, पहले वो हज़ारों में आता था। सिमिलरली गुजर नाले पे भी जब उन्होंने उसी क्राइटेरिया को रखा तो नंबर कम हो गया। एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास नहीं है, नंबर कम हो गया। हम प्रिंसिपल एक ही रखेंगे और इंशाल्लाह ताला जैसे महमूदाबाद नाले की क्रोचमेंट हटाने में हमें लोगों ने ताउन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वही प्रिंसिपल होगा और लोग देखेंगे कि उनके फ़ायदे की बात है तो हर जगह से हमें ताउन मिलेगा। इस पर मैं ज़रा ऐड कर दूं कि देखिए ये बिकॉज ये अहम सवाल है आपका। शुरू में इसके ऊपर बातचीत हुई थी कि क्या वहाँ पर कोई सर्वे कराया जाए जिससे ये पता चले कि क्या क्या तजावुज़ात हुई और तमाम तजावुज़ात को हटाया जाए। उसके बाद फिर फैसला ये हुआ था कि वो तजावुज़ात अगर हैं शहर के अंदर तो इख्तियार भी सिंध हुकूमत का है, जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत की है, वो तो एक काम चलता रहता है और तजावुज़ात हटाई भी जाती हैं। जो इस मंसूबे के तहत तजावुज़ात हटाई जाएंगी वो इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जो ज़रूरी हैं। तो जो NED के डिज़ाइन के मुताबिक जितने घर वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उन घरों को इस मंसूबे की तजावुज़ात हटाने के लिए वहाँ मस्मार किया जाएगा। शाह साहब यहाँ से ये सवाल है, इस तरफ यहाँ से इस तरफ। शाह साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये कराची कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है ये प्योरली कराची के मसाइल उसके मैंडेट के लिए, लेकिन हालिया मरदमशुमारी में नज़र ये आया कि कराची के 1 से 1.5 करोड़ लोग जिन्होंने सलमानी टोपी पहनी हुई थी वो मरदमशुमारी में नज़र नहीं आए। ये यहाँ के वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके किस तरह से इनको लेकर आएंगे उस शुमारी के गाने में, और ये क्या कराची के मसाइल इस तरह से हल हो सकेंगे अगर आबादी कम उसको शुमार किया जाए? देखिए हमारी रिजर्वेशन सेंसस के ऊपर हैं, ना सिर्फ कराची शहर बल्कि पूरे बल्कि बाकी सूबों के भी जहाँ तक मुझे याद है रिजर्वेशंस हैं सेंसस के ऊपर, वो अपनी जगह पे रहेंगी। और उसका फोरम CCI है, CCI की मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई, मेरे ख्याल 27 तारीख को है। उसमें मौक़िफ़ जो है हम अपना पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बाकी सूबों को भी रिजर्वेशंस रही हैं और एक पार्लियामेंट ने तरीक़ेकार दिया था कि किस तरीके से इसको हम वैलिडेट करें, वो मौक़िफ़ हम रखेंगे सामने सेंसस के हवाले से। सर के सेंसस के ऊपर आपको, क्योंकि वो मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी है, प्लानिंग मिनिस्ट्री उसको देख रही है, सेंसस के ऊपर बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिंध में भी थी, बलूचिस्तान में भी थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी थी। कम से कम 3 सूबों के अंदर तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आई थी। मैं सिर्फ दोहराऊँगा ये, एक तो ज़ाहिर है आपको पता है लेकिन फिर भी आवाम के लिए याद दहानी के लिए कि ये इस हुकूमत के वक्त में ये मरदमशुमारी नहीं हुई थी, ये पिछली हुकूमत थी जिस वक्त ये मरदमशुमारी की गई थी। दूसरा, कम से कम कराची का, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो ये पहली मरदमशुमारी नहीं है जहाँ पे कराची को ऐसा लगा है कि उसकी सही आबादी जो है वो मरदमशुमारी में नहीं दिखाई गई। ये तो हर मरदमशुमारी में होता रहा है। हम इसलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि जिस तरीके से मरदमशुमारी की जाती है, दुनिया में बड़ी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया की, उसकी बुनियाद के ऊपर चेंज की जाए। कमेटी हमने बनवा दी है, वो अपनी सिफारिशात जो है वो पार्लियामान के सामने भी रखेगी, वो सिविल सोसाइटी के सामने भी आएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ भी जाएंगे, ताकि पूरे मुल्क के अंदर एक बहस मुबाहिसे के बाद एक ऐसा निज़ाम बने जिस पे सब यकीन रखें कि हाँ अब ये काम जो है ठीक होने जा रहा है। क्योंकि सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, लोगों को ये भी एतमाद देना कि हाँ ठीक तरीके से गिना जा रहा है। अच्छा सर, मेरा असद उमर साहब से सवाल है, चूँकि वफाकी वज़रा हमें कम मिल। असद साहब, मेरा आपसे सवाल है, प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। वैसे तो गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान सिंध की सिविल सोसाइटी को, सिंध के इंटेलेक्चुअल्स को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्डिनेंस जारी हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ यहाँ बहुत सारे एहतजाजी मुज़ाहरे और बहुत जदोजहद होती रही है। लेकिन मेरा सवाल को मैं ज़रा स्पेसिफिक करता हूँ कि कराची के जज़ायर के बारे में एक वफाकी आर्डिनेंस जारी हुआ था जिसकी अब मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है 7 जनवरी को। आप चूँकि कराची से भी बिलोंग करते हैं और वफाक के मजबूत नुमाइंदे भी हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है क्या अब सिंध के अवाम ये समझ लें कि आइंदा ये जज़ायर का इशू ख़त्म हो गया, या वफाकी हुकूमत फिर किसी नए अंदाज से जज़ायर पे बात करेगी, फिर कब्ज़े की बात होगी? देखिए, ये जो जज़ायर वाला मामला है, आपको पता है इसके ऊपर सिंध हुकूमत और वफाक दोनों का एक अलग अलग मौक़िफ़ है।
کوئی وفاق سے کوئی فوج آ کر یہاں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہی تھی. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ طریقہ کار بہتر ہے نہیں ہے, اپنا موقف اس کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت تو آرڈیننس جو ہے وہ ایکسپائر کر چکا ہے. جب آرڈیننس تھا بھی تو ہم نے متعدد بار یہی کہا تھا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ وفاق اور صوبہ ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر ایسا کوئی طریقہ کار نکالیں جس سے شہر کے اندر سرمایہ کاری بھی ہو سکے, یہاں روزگار بھی پیدا ہو اور کوئی تحفظات بھی پیدا نہ ہو. اور یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے کراچی کے لیے منصوبوں کی بات کریں, اسی طریقے سے وہ بھی ایک منصوبہ ہو سکتا ہے جس پہ دونوں مشاورت سے کام کریں. کراچی ترقیاتی پیکیج میں شامل ہے کراچی کا انتہائی اہم منصوبہ ہے کراچی سرکولر ریلوے. وفاقی حکومت کی اس میں سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے وہ ML1 پر ہے, جبکہ کراچی کے لیے ضرورت سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے. وفاقی حکومت اس معاملے میں کیا اسٹانس ہے؟ دوسرا, اس وقت PTI کی گورنمنٹ نے گزشتہ 2 سالوں میں کون سے ایسے کراچی میں ترقیاتی کام کیے ہیں جس کی بنیاد پر کراچی کے لوگ یہ امید اور یقین رکھیں کہ یہ کراچی پیکیج بھی مکمل ہوگا؟ کوئی اسپیسیفک 2-3 پروجیکٹ. پہلے جہاں تک KCR کی آپ نے بات کی تو KCR پہ کام جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے. اس کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے لیے ایڈز بھی نکل چکے ہیں, کنسلٹنٹ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, کیونکہ ML1 تو بہت لمبا منصوبہ ہے, ML1 مکمل ہونے سے بہت پہلے KCR جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور کراچی کے شہر میں آپ اور میں دونوں اور چیف منسٹر صاحب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے, ہم اس KCR پہ جائیں گے. جہاں تک آپ کراچی کی بات کریں, دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا جو 5 بریجز فلائی اوورز بنے تھے وہ بھی پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. گرین لائن کا فزیکل جو انفراسٹرکچر کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. بسیں آرڈر ہو چکی ہیں, فائر ٹینڈرز آ چکے ہیں 1.5 ارب روپے کی مالیت سے, اور بہت ساری چیزیں. ماری پور منگوپیر روڈ والا کام ہو سکا ہے. تو ایک نہیں کئی ایسے منصوبے ہیں جو حکومت کے آنے کے بعد شروع ہو کر مکمل بھی ہو چکے ہیں. اسد عمر صاحب, میرا آپ سے گزارش یہ ایک سوال ہے, وہ یہ کہ عمران صاحب نے یہاں پہ اعلان کیا تھا 1 ٹریلین کے لیے اس سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے. تو یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت خود اپنے پیسے کتنے اس میں لگا رہی ہے جو کراچی پیکیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ابھی ایک آرڈیننس کی بات ہوئی, ایک اور آرڈیننس آپ کی طرف سے آیا ہے کہ 3 اسپتال جو ہے سندھ کے NICVD, NICH اور سول اسپتال, پھر اس کو وفاق اپنے قبضے میں جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. سر یہ مطلب یہ کیوں ہے صوبے کے ساتھ ہمارے کہ یہ یہاں پر ایک موقف موجود ہے کہ بار بار ایسے آرڈیننس لا کے سندھ کے 18 ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں اس کو کیوں سلب کیا جا رہا ہے؟ سر یہ جو ہسپتالوں والا معاملہ یہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی ہے, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پہ کیا گیا تھا. تو وفاق کے پاس ابھی بھی ہمارے خیال میں گنجائش موجود ہے, اگر کوئی طریقہ نکالا جا سکے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی بات اگر درخواست سن لے سپریم کورٹ, اس کا ابھی بھی حل نکالا جا سکتا ہے. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری اپنے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. سر پیسے, ہاں یہ آخری چیز, میں اس سے پہلے کہ مرتضی وہاب ہے, ہاں وہ ہے, میں یہاں پر مرتضی وہاب اور اسد عمر کی وہ 8 آنے کس کے ہیں اور 12 آنے کس کے ہیں اس کی بحث میں نہیں پڑیں گے. ہم نے اس کے اوپر پوری تفصیلی بات چیت ہو گئی تھی. اس کا ایک باقاعدہ شیڈیول ہے. اس شیڈیول کے اوپر کچھ میرے سجیشنز تھیں, کچھ چیف منسٹر صاحب نے کی تھی, تو بڑی ہماری افہام و تفہیم کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں, اگر سندھ حکومت چاہتی ہے تو اس کو بے شک پبلک کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, خود پتہ چل جائے گا آپ کو کون کتنا پیسہ دے رہا ہے.